بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کا طواف اور حج کس طرح کیا کرتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رسومات کو کیسے بدلا، اور پھر اسلام میں حج کس طرح کیا جاتا رہا۔ سامعین و ناظرین، یہ حج اسلام کے بنیادی ارکان اور فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ جب سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، تب سے حج کا فریضہ اب تک مسلسل ادا ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے ہر عقیدہ اور مذہب کے لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ کافر، مسلمان سب اکٹھے ہو کر حج کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 10 ہجری میں حضور علیہ السلام نے جب خود حج کی امارت اور قیادت فرمائی تو اس موقع پر صرف مسلمان ہی ان کے ساتھ تھے۔ کسی کافر اور مشرک کو حج میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ جاہلیت کے دور میں حج کرنے والوں میں سے بیشتر افراد بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے۔ عورتیں ایک معمولی سی لنگوٹی باندھتی تھیں، جبکہ مرد بالکل برہنہ ہوتے تھے۔ ان میں سے کسی کو قریش مکہ میں سے کوئی لباس دے دیتا تو وہ پہن لیتا تھا، ورنہ بے لباس ہو کر طواف کرنے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اور ان کی دلیل وہی ہوتی تھی جو آج کل مغرب کے نیچرل کلبوں میں جانے والے پیش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں چونکہ برہنہ آئے ہیں، اس لیے ہماری نیچرل کیفیت وہی ہے، اور ہم اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی لگا دی۔ یہاں کافروں اور مشرکوں کو حج بیت اللہ کے لیے حرم کعبہ میں آنے سے روک دیا۔ وہاں یہ بھی اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ سامعین و ناظرین، جاہلیت کے دور میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ حج کا احرام باندھ کر مینا جانے والوں میں سے کسی شخص کو اگر کسی ضرورت کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر آنا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، بلکہ پشت کی جانب سے چھت کے ذریعے گھر میں آتا یا دیوار میں نقب لگا کر راستہ بناتا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حج مکمل ہونے سے پہلے گھر کے دروازے سے واپس آنے کی صورت میں شاید حج ناقص رہ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا۔ مگر قرآن کریم نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ احرام کی حالت میں اگر کسی ضرورت سے گھر واپس آنا پڑے تو عام دروازے سے ہی گھر میں داخل ہو، اس سے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاہلیت کے دور میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ باہر سے آنے والے حاجی عرفات کے وقوف کے لیے عرفات میں ہی جاتے تھے، لیکن قریشی حضرات حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حمص ہیں، اس لیے ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ حمص کا لفظی ترجمہ بہادر ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ VIP کر لیا جائے تو زیادہ بہتر طور پر اس کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہم چونکہ VIP ہیں اس لیے ہم پر عرفات تک جانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اس رسم کو توڑ دیا اور حضور علیہ السلام نے خود عرفات میں وقوف کیا، جبکہ قرآن کریم میں قریشیوں کو ہدایت کی گئی کہ حج کے وقوف کے لیے جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں تم بھی وہاں جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی VIP سسٹم نہیں ہے۔ جاہلیت کے دور میں حج کے ایام میں عمرہ ادا نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی اسے پسند کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ حج کے دنوں میں صرف حج کیا جائے، عمرہ کے لیے باقی سارا سال پڑا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ رسم بھی توڑ دی اور حجۃ الوداع میں اپنے ساتھ آنے والے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیں اور 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے نیا احرام باندھیں۔ بہت سے لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے حج کے ایام میں لوگوں سے عمرہ کرایا۔ اس پر ایک صحابی حضرت سراقہ بن مالک نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ سہولت اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سہولت ہمیشہ کے لیے ہے کہ حج کے لیے آؤ تو عمرہ بھی کر لو، تاکہ ایک ہی سفر میں دونوں سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ جاہلیت کے دور میں حج کے دوران ایک اور بات بھی ہوتی تھی کہ صفا و مروہ کی سعی سارے حاجی نہیں کرتے تھے، اسے صرف قریش کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ قریش اور ان کے حلیف قبائل بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرتے تھے، جبکہ دوسرے قبائل جن میں انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھی شامل ہیں، طواف کعبہ کے بعد اپنے اپنے بت خانوں کا رخ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صفا و مروہ کی سعی صرف قریش کے لیے ہے، اس لیے کہ جس خاتون یعنی حضرت ہاجرہ کی سنت کے طور پر یہ سعی کی جاتی ہے وہ قریش کی ماں تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد تمام بت خانے ختم کرا دیے اور پورے جزیرہ عرب میں کوئی بت خانہ باقی نہ رہنے دیا، تو انصار مدینہ کو بطور خاص یہ الجھن پیش آئی کہ وہ طواف
तवाफ़ काबा के बाद क्या करें। इस पर कुरान करीम में हुक्म नाज़िल हुआ कि सफ़ा मरवा भी बैतुल्लाह की तरह शाइरुल्लाह है, इसलिए जो लोग हज या उम्रा के लिए आए वो बैतुल्लाह के तवाफ़ के साथ सफ़ा और मरवा की साई भी करें। इस तरह हज या उम्रा के लिए आने वाले तमाम हजरात के लिए सफ़ा और मरवा की साई को ज़रूरी करार दिया गया। सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई कि बैतुल्लाह और इसके इर्द गिर्द के माहौल में मुशरिकीन अरब में सैकड़ों बुत नस्ब करके इसे बुतखाना बनाया हुआ था, जहाँ अल्लाह ताला की बंदगी के साथ साथ इन बुतों की भी पूजा पाठ की जाती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह और मस्जिद हराम को इन बुतों से पाक करके इस माहौल को अल्लाह ताला की बंदगी के लिए खास कर दिया कि अब यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत होगी, इसके अलावा किसी और को यहाँ नहीं पुकारा जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।